حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سامان خریدا اور میرے آقا کی اس سامان کی کچھ رقم جو تھی وہ باقی رہ گئی. میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب یہیں ٹھہریے، میں واپس آ رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں یہیں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ رقم لے آئیں. اب وہ کہتے ہیں میں گھر آ کر بھول گیا کہ میں نے پیسے دینے تھے. 3 دن بعد مجھے یاد آیا او میں نے تو پیسے لوٹانے تھے، اور میں اس وقت تو پیارے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو وعدہ کر کے آ گیا ہوں. کہتے میں 3 دن بعد وہاں گیا، میں نے دیکھا نبی پاک اسی جگہ کھڑے میرے انتظار کر رہے ہیں. اور اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے گیا تو دیکھ کر پیشانی پر بل بھی نہ آیا، ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا. کیا فرماتے ہیں اے نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے میں یہاں انتظار کر رہا ہوں. اے وعدہ توڑنے والوں، بات بات پر جھوٹ بولنے والوں، میں کل کر دوں گا، ارے پکا وعدہ پرسوں پیمنٹ لے لینا. یہ میرے آقا کی تربیت نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں. مسلمان وہ ہے جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے. ارے اب تو جملہ بڑا مشہور کر دیا گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. توبہ توبہ، یہ کہاں سے لے آتے ہیں جملے؟ ارے ایمان اس کا نام ہے کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. ارے جھوٹ اس قدر عام ہو گیا. توبہ توبہ. سنیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور زمین والوں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے. سوچو فرشتوں کے نزدیک بھی جو جھوٹا ہو جائے، اللہ کے نزدیک بھی جھوٹا ہو جائے. لعنت اللہ علی الکاذبین. کہتے تو سارے ہیں مگر جھوٹ سے بچتا کون ہے؟ بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. میرے صحافی بھائی وہ بھی موجود ہیں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، صحافت کیجئے مگر جھوٹ سے بچیے.